بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، میں یہاں ایک پیغام اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں جو طلب علم کے میدان میں کوشاں ہیں۔ ایسی گزارشات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان سے میرے بھائیوں اور بہنوں کو نفع عطا فرمائے گا۔ پہلی گزارش میری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کریں طلب علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام صبح اللہ سے یہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعافاف والغنی۔ تیسری دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پانچویں دعا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ پانچ دعائیں ہر طالب علم کو حفظ ہونی چاہیے، اور جب بھی وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ پانچ دعائیں ضرور مانگا کرے۔ یاد سے بھولے نا، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ دوسری چیز ہے نماز باجماعت ادا کریں، بالخصوص جو طلبہ ہیں، جو مرد احباب ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جو سنتیں مؤکدہ ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے ان کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح تیسری چیز، صبح شام جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، صبح شام جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز، رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام اور باوضو ہو کر سوئیں۔ پانچویں چیز، نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کیجیے، اور اگر کسی کو میسر ہو تو نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر اپنی جگہ بیٹھا رہے، کیونکہ اس وقت ملائکہ دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ چھٹی چیز، صبح اگر آپ کو آسانی ہو یا شام کو 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ لیا کریں، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت تو آپ جانتے ہوں گے، کم سے کم اتنا ہی کافی ہے کہ اس دن انسان شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ساتویں چیز، اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، 20 منٹ ہو، کم سے کم وتر جو ہے وہ ضرور ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نماز وتر کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کوشش کریں کہ دن کے اندر اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ وقت ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے یہ خاص رکھنا ہے، کیونکہ قرآن دلوں کا نور ہے، شفا ہے۔ قرآن تلاوت کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت طاری ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پاس میرے، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس کے لیے اپنی زبان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں۔ پاس میرے، یہ وہ امور ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو طلب علم کے میدان میں معاونت دیں گے، ان کا اہتمام کیجئے۔ اور اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو وہ نماز چاشت جو ہے اس کی بھی پابندی کر لے، اہتمام کر لے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔